نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کسی نے اسے عالم آشکارا کر دیا۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے موضوع پر لفظ کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، آپ مختلف سیاسی اور مذہبی تقریریں سنتے رہتے ہیں، جوشیلے مقررین کی بھی کمی نہیں، پرسوز آواز والے خطباء بھی بہت ہیں، کوئی ہنسانا جانتا ہے، کوئی رلانا جانتا ہے، کوئی تڑپانا جانتا ہے، کوئی بھڑکانا جانتا ہے، مگر مجھے اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ رات بھر خطیب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، کسی کو ہنسایا، کسی کو رلایا، کسی کو تڑپایا، کسی کو بھڑکایا، خوب نعرے لگوائے، زندہ باد مردہ باد کی آوازیں بلند ہوئیں، لیکن جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ خطیب بھی غائب اور حاضرین بھی غائب۔ اللہ کے بندوں، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم رات بھر میٹھی نیند سوتے اور صبح نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے۔ جس عظیم انسان کی سیرت تم نے رات بھر بیان کی، اس کا تو یہ حال تھا کہ اس کی رات کا ایک بڑا حصہ اللہ کے ساتھ مناجات اور قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا۔ فرض نماز تو بہت دور کی بات ہے، اس عظیم انسان کی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوتی تھی، حالانکہ سارا دن مصروفیت ہوتی تھی۔ ادھر دیکھو تو مختلف علاقوں سے آنے والے وفود سے ملاقات ہو رہی ہے، ادھر دیکھو تو غریب اور مفلس مسلمانوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، لیکن اس مصروفیت کے باوجود آپ تہجد کی نماز قضا نہ ہونے دیتے تھے، اور نماز بھی ایسے ادا فرماتے کہ بعض اوقات رات بھر کھڑے رہتے، کھڑے کھڑے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا بتا دیا کہ اللہ کی عبادت خوف اور خشیت کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت اور عشق کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے۔ سامعین محترم، سن لیجئے، میرے آقا، ارے آپ کے آقا، ساری انسانیت کے آقا ایسے بے تعلق نہ تھے کہ اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہ ہو، بلکہ آپ کو عرب کے ذرے ذرے کی فکر تھی، بیوی بچوں کی فکر تھی، یتیموں اور بیواؤں کی فکر تھی، ظالموں اور مشرکوں کی سرکوبی کی فکر تھی، عرب کی فکر تھی، عجم کی فکر تھی، ہند کی فکر تھی، چین کی فکر تھی، اور یہ فکر کیوں نہ ہوتی؟ آپ سارے جہانوں، سارے مکانوں اور سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے تھے۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے آقا رات کو سوتے بھی تھے، حقوق بھی ادا فرماتے تھے، اور رات کا ایک بڑا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی مخصوص فرماتے تھے۔ راتوں کو لہود و لعب میں گزارنے اور عشق نبی کے دعوے کرنے والے لوگوں، عبرت حاصل کرو اپنے آقا کی راتوں سے، اور نصیحت حاصل کرو اپنے آقا کے قیام اللیل سے، سجدوں سے، رکوع سے، مناجاتوں سے، رونے سے، اور اللہ سے تڑپ تڑپ کر مانگنے سے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ہمارے آقا کی راتوں کی عبادت میں سے کچھ حصہ عطا فرما۔ کسی نے کیا خوب کہا،
زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کونو مکان نہ ہوتا اگر شاہی نہ ہوتا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔